وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں کہ دیر کے لیے کچھ کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے میں حاضر نہیں ہوا۔ اب میں جو ٹاپک لے کر کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے میں حاضر ہے۔ یہ مختصر افسانہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں اس کے بات ہوگی۔ پہلے اس کو پڑھ لیں۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ناممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ مختصر افسانہ جسے افسانہ کر لے، یہ نثر کی دنیا میں سب سے کم عمر ہے۔ بہت جلدی اس کا ایجاد ہوا ہے اور یہ حقیقت میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ عام ہوئی اور اس کے پڑھنے میں انسان کے ذہن کو تر و تازہ کرتا ہے اور ایک مستی، ایک سرور اس کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جو افسانے میں ہوتا ہے زیادہ تر ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، سماج کے بارے میں، کہ یہ تمام تصویر اس کے افسانے میں نظر آئیں گی تمام چیزوں کو، اور وہ ہماری جھلکیاں پیش کرتا ہے کہ اس میں ہمارے جو افسانہ جو ہوگا مختصر افسانہ میں، وہ پریشانیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے اور خوشی بھی ہوگی اور شادمانی بھی ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مختصر افسانہ ہے یہ مغربی ادب کی دین ہے۔ یہ ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے بلکہ مغرب سے یہ افسانہ آیا ہے جسے اردو نے اپنے گود میں پال لا۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ اس کے افسانے کی بہت سی تعریفیں کی گئی مگر حقیقت میں جو مین ہے اور خاص تعریف جو ہے اس کی یہ ہے کہ ایگزام میں آ جائے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، اگر یہ آپ نے جملہ لکھ دیا تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ نشست کیا ہے؟ یعنی بیٹھک۔ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے بیٹھنے کی، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، اس سے زیادہ انسان بیٹھ نہیں سکتا ایک جگہ پہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی نشست میں، اسی بیٹھک میں، اسی 3 سے 4 گھنٹے کے اندر میں جو کہانی پڑھ لی جائے اور مکمل پڑھ لی جائے اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، ایک ہی بیٹھک میں انسان پڑھ لے، اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر۔ بہرحال ادب و فن کے ماہرین نے جو بھی تعریفیں بیان کی ہے ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف۔ اختلاف بھی بہت ہیں کہ یہ نہیں تعریف یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت میں بہت اتفاق ہونے کا مشترک خیال، یعنی سب کا ایک یہ خیال ہے کہ جو افسانہ ہوتا ہے وہ چھوٹی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں، مختصر کہانی کو یعنی چھوٹی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں کردار کریکٹر ہوتے ہیں، جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا کوئی ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی ویلن ہے اور اس کے سائیڈ ایکٹر جو ہیں، اسی طرح سے افسانے میں بھی کردار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کردار کو کریکٹر یعنی کردار کہتے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ کے نقوش ہیں۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے، بیلنس کر کے ہوتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ یہ اردو کی جو افسانہ کی جو شروعات ہے وہ 20ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور اسے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھیں۔
اتار چڑھاؤ اس نے خوب دیکھا ہے۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ یعنی جو افسانہ لکھا گیا تو سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو متفقہ یعنی تمام لوگوں کا یہ اتفاق ہے، بات پہ سمجھوتا ہے کہ جو سب سے پہلا جو افسانہ ہے وہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ یہ گرین کلر سے دیکھ رہے ہیں نا، نصیر اور خدیجہ ہے، اسی کو تسلیم کیا جائے، جو 1903 میں شائع ہوا تھا۔ 1903 عیسوی میں جو شائع ہوا ہے نصیر اور خدیجہ، اسی کو اردو کا سب سے پہلا افسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے مصنف، اس کے رائٹر کون ہیں؟ مصنف یعنی رائٹر راشد الخیری تھے۔ اب ہے یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ کیا ہے افسانہ کے بارے میں، کہ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ 20ویں صدی اس کی ابتدا ہے، یعنی 20ویں صدی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سب سے پہلا جو افسانہ ہے وہ نصیر اور خدیجہ ہے، جس کے رائٹر، جس کے مصنف ہیں راشد الخیری۔ اس کے بعد پریم چند، اس کے بعد بہت سے افسانہ نگار ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پریم چند، سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا، یعنی منہ پھیر لیا، اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ یعنی اس میں جو افسانہ تھا اس میں استعارہ ہے نا، تمثیل، مثال، بہترین تجرید، نئی چیزیں اور آمیزش کر کے، نئی چیزیں آمیزش کر کے اس کو ملا کر کے افسانے کو ایک بلندی عطا فرما، افق مانے بلندی عطا فرما۔ اس وقت کے افسانے نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اور ینوی، رام لال، شکیلہ اختر، جوگندر پال کی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا مختصر افسانہ جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ بس اتنی یاد کر لیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ تو افسانہ میں کہانی ہوتی ہے، تو افسانہ میں کہانی ہوتی ہے تو وہ کون سی کہانی ہوگی؟ چھوٹی کہانی، مختصر یعنی شارٹ، چھوٹی کہانی۔ اس لیے کہا گیا، تو ایک مثال دی گئی تھی، تعریف کی گئی ہے کہ افسانے کے نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے، اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس سے زیادہ انسان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی مسلسل بیٹھ کر کے پڑھنا، اور اسی 3-4 گھنٹے کے اندر میں جو کہانی پڑھ لی جائے اور مکمل پڑھ لی جائے اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ اور آتا ہے ایگزام میں سب سے پہلا افسانہ کون سا تھا؟ تو وہ نصیر اور خدیجہ، اور اس کے رائٹر جو ہے وہ راشد الخیری ہیں، اور 1903 میں یہ جو افسانہ تھا یہ چھپا تھا۔ اور اس کے بعد بہت سے افسانے نگار آئے جو آپ نے دیکھا، پوری فہرست ہے۔ بس اس میں اتنی چیز یاد کر لیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانے میں کیا ہوتا ہے، تو کہانی ہوتی ہے، اور افسانے کی تعریف کیا ہے تو آپ کو بتا دیا گیا، اور سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے تو یہ دکھا دیا گیا کہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ اس کے لکھنے والے راشد الخیری ہیں، اور اس کے بعد یہ سب تمام آپ کے افسانے نگار موجود ہیں۔ اس کو انشاءاللہ پڑھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ افسانہ، ناول اور داستان میں کیا چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر آپ سے ملوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔